بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سپورٹس دنیا کا شاید واحد ہی ایسا شعبہ ہوگا جس میں پروفیشن کے ساتھ انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگ بہت سارے سپورٹس کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں ان سپورٹس کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ خاص طور پر آخری دو کھیل آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کو۔ وائف کیرینگ۔ دوستو، فن لینڈ ناردرن یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنی چند عجیب ٹریڈیشنز کے لیے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ان عجیب ٹریڈیشنز میں سے ایک وائف کیرینگ نامی یہ کھیل بھی ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ریس لگاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب ریس ہموار زمین پر ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کے لیے راستے میں مختلف رکاوٹیں بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً 2 فٹ اونچے سٹینڈز، پانی سے بھرے ہوئے تالاب وغیرہ اس کمپٹیشن کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس کھیل کے ونر کو اس کی بیوی کے وزن کے برابر بیئر انعام میں دی جاتی ہے۔ ویسے اپنی بیوی کا وزن اس کی زبان سمیت اٹھانے کا انعام صرف بیئر کا ہونا کافی ناانصافی کی بات ہے۔ کم سے کم سونا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے یہ کھیل اب فن لینڈ سے نکل کر امریکہ اور آسٹریلیا تک بھی پھیل چکا ہے۔ انڈر واٹر ہاکی۔ دوستو، یہ کھیل برطانیہ کی ایجاد ہے جو 1954 میں ایجاد کیا گیا تھا، اور یہ چند ویئرڈ کھیلوں میں سے ایک ہے جس میں 2 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور ہر ٹیم میں 6 پلیئرز ہوتے ہیں۔ اس کے رولز وغیرہ تو تقریباً ہاکی جیسے ہی ہیں، لیکن یہ ہاکی سے بہت ساری جگہوں پر مختلف بھی ہے۔ مثلاً اس میں ایک بال کے بجائے چپٹا سا پک رکھا جاتا ہے، اور ہر پلیئر کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے جو کہ عام ہاکی سٹک کے مقابلے میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس سٹک کے ذریعے سے پلیئر کو اس پک کو مخالف ٹیم کے نیٹ میں پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک اور رول یہ بھی ہے کہ اس میں پلیئر کو کسی بھی قسم کا انڈر واٹر بریتھنگ گیجٹ یا پھر کوئی بھی ماسک پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنی سانس روک کر پانی کے اندر یہ کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ سانس لینے کے لیے پلیئر کو پانی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے سوئمر ہیں اور سانس روکنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں تو یہ کھیل آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ٹو ریسلنگ۔ دوستو، آپ لوگوں نے یقیناً آرم ریسلنگ یا شاید کچھ لوگوں نے تھم ریسلنگ بھی دیکھ رکھی ہوگی، لیکن ٹو ریسلنگ یقیناً آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ انگلینڈ کے شہر اسٹیفرڈ شائر سے شروع ہونے والا یہ کھیل آج کل پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 2 پلیئرز ایک دوسرے کے پاؤں میں پاؤں پھنساتے ہیں اور پھر زور آزمائش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے پلیئر کے پاؤں صاف ستھرے اور ناخن کا چھوٹا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس مقابلے کے لیے کوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عموماً جس پلیئر کے پاؤں وزنی اور سائز میں بڑے ہوتے ہیں وہی مقابلہ جیت بھی پاتے ہیں۔ یہ کھیل اتنا مقبول ہے کہ یورپ اور امریکہ میں پچھلے 50 سالوں سے اس کی چیمپئن شپ بھی منعقد ہو رہی ہے۔ سیپک ٹاکرا۔ والی بال دنیا کی چند فیمس سپورٹس میں سے ایک ہے، اور یقیناً آپ لوگ فٹ بال سے بھی ضرور واقف ہوں گے، لیکن تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں کھیلا جانے والا سیپک ٹاکرا نامی یہ کھیل فٹ بال اور والی بال کا مکسچر ہے، جس میں ہر ٹیم میں 3 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ پلے گراؤنڈ کے بیچ میں نیٹ بالکل والی بال طرز کا لگایا گیا ہوتا ہے۔ اس کھیل میں پلیئر کو ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں، بلکہ پلیئر صرف اپنے پیروں، گھٹنوں، کندھوں یا پھر زیادہ سے زیادہ ٹھوڑی کا استعمال کر سکتا ہے۔ بال کو ہاتھ لگنے کی صورت میں اس ٹیم کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس گیم کے نام کا پہلا لفظ سیپک مالے زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب کک ہے، اور دوسرا لفظ ٹاکرا تھائی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب بال کے ہیں، یعنی اس کھیل کا نام کک بال ہے۔ بس کشی۔ یہ کھیل افغانستان کا مقبول ترین کھیل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ پاکستان کے کچھ حصوں میں بھی کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل ہے بھی بہت دلچسپ، جس میں 2 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ہر پلیئر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور ایک ذبح کی ہوئی بکری کو اٹھا کر اپنی اپوزٹ ٹیم کے گول میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جس ٹیم کے مقررہ وقت میں جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے وہی اس کمپٹیشن کی ونر ہوگی۔ یہ کھیل ترکی میں بھی بہت مقبول ہے، اور افغانستان کے آس پاس کے علاقوں میں بھی یہ کہیں کہیں کھیلا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک میچ کئی دنوں تک کھیلا جاتا تھا، لیکن ماڈرن دور میں اس کے لیے کچھ رولز بنا لیے گئے ہیں اور ٹائم لمٹ بھی رکھ لی گئی ہے۔ دوستو، یہ کھیل دکھنے میں جتنا دلچسپ ہے، کھیلنے میں یقیناً اس سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔
गवर्निंग स्पोर्ट्स। दोस्तों अक्सर बच्चों को मुंह चढ़ाने की आदत होती है जिसे आमतौर पर कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मुंह चढ़ाने के मुकाबले भी होते हैं और इसकी बाकायदा चैंपियनशिप मुकाबले होते हैं। वेल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुकाबले इंग्लैंड में होना शुरू हुए और अब ये तकरीबन पूरे यूरोप में मुनाकिद होते हैं। इसमें जो शख्स जितना बुरा मुंह बनाएगा वही इसका विनर होगा। ये खेल 1297 में शुरू हुआ था और चंद पुराने खेलों में से एक शुमार होता है। ये मुकाबले हर साल सितंबर के मिड में मुनाकिद होते हैं, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। सबसे बुरी शक्ल बनाने वाले का नाम पीटर जैकमैन है, जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है और इस शख्स ने मुसलसल 4 साल तक चैंपियनशिप जीत रखी है। वैसे अगर आज के दौर में आपके सामने कोई भी शख्स मुंह चढ़ाए तो आप इसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मशवरा दे ही सकते हैं। यूनिसाइकिल हॉकी। दोस्तों ये एक कॉम्बो स्पोर्ट्स है जिसमें 2 टीमें हिस्सा लेती हैं। हर टीम में 5-5 प्लेयर्स होते हैं। हर प्लेयर अपनी अपनी एक यूनिसाइकिल यानी एक व्हील वाली साइकिल पर होता है और हाथ में हॉकी स्टिक होती है और टेनिस बॉल को ये एक दूसरे की अपोजिट टीम के नेट में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हॉकी के मैच की तरह इस खेल में स्पेसिफिक गोलकीपर नहीं होता, अलबत्ता डिफेंस के लिए इसके आसपास एक खिलाड़ी जरूर मौजूद होता है। इस खेल में आइस हॉकी की तरह प्लेयर्स को नेट के पीछे से जाने की इजाजत भी होती है। ये गेम दुनिया की इन चंद गेम्स में से एक है जिसकी अपनी एक फेडरेशन भी है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिसाइक्लिंग फेडरेशन है, जो इस खेल के लिए रूल्स वगैरह तय करती है। ये खेल बिलाशुबा चंद मुश्किल तरीन लेकिन दिलचस्प खेलों में से एक है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।